نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں تعلق باللہ مضبوط کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں، تو ہر کوئی رمضان المبارک میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ بازار ابن خزیمہ اور ابن حیان نے حضرت عمیر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، وہ لوگ اللہ کی ولی ہوتے ہیں جو 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں اولیاء سے مراد وہ مخلص اہل ایمان ہیں جو اللہ کی بندگی اور گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولی کا معنی قریب ہے، یعنی مومن جب ایمان اور عمل صالح پر کار بند ہوتا ہے اور معاصی سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہے ولی، یعنی اللہ کا دوست، اللہ کے قریب ہونے والا۔ یہ ہے ولی جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ولی اللہ ہے، جتنا وہ ننگا بیٹھا ہو اتنا وہ زیادہ ولی، جتنا زیادہ وہ نشہ کرنے والا ہو اس کو زیادہ ولی سمجھا جاتا ہے۔ انتہا ہے لوگوں کی سوچ کی کہ اللہ کی طرف نہیں آتے، علماء کے پاس نہیں جاتے، یہ جو ننگ دڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ جو نہ نماز پڑھتے ہیں ان کے بالوں کو دیکھیں، کہاں کہاں تک ان کے بال اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ مدتوں سے وہ نہائے نہیں، غسل نہیں کیا، اور ان کے پاس جا کر پھر ان کو بتاتے ہیں بابا جی مجھے یہ تکلیف ہے۔ بابا جی کو اپنی ہوش نہیں ہے، وہ آپ کی تکلیف کیا پوری کریں گے؟ وہ تو نشے سے چور بیٹھا ہے، وہ آپ کی کیا تکلیف دور کرے گا؟
پھر ان کو پیسے دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، جو پیسے جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ان کو دے آتے ہیں، اور وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ روزے رکھتے ہیں، اور کوئی نیک عمل ان میں نظر نہیں آتا۔ یہاں لوگ ان کو ولی کہتے ہیں جو کہ ننگا بیٹھا ہو، جو کہ نماز نہ پڑھتا اور نشہ کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال بڑھا دیے جائیں گے، ایک نیکی 10 گنا 700 تک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مگر روزہ میرے لیے ہے، یعنی رمضان میں ایک نیکی کا جو ہے وہ آپ کو 700 تک جو ہے ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا، یعنی کہ روزہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر عطا کرے گا، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا وہ عطا کرے گا۔ اس نے اپنی خواہش اور کھانا میری خاطر چھوڑے رکھا، یعنی اس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات اور کھانا چھوڑ دیا۔ روزہ دار اور جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سہیل بن سعد سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، روزہ کی جزا جنت ہے۔ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، روزہ کی جزا جنت ہے۔ چنانچہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کسی دوسرے کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین، خوب روزے رکھیں، رمضان آ رہا ہے، خوب روزے رکھیں اور اپنے لیے وہ جنت کا دروازہ ریان جو ہے اس کو اپنا نصیب بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس دروازے سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اس دروازے سے داخل فرمائیں، آمین۔ اس نے ابن حزینہ نے بھی ذکر کیا، ابن حزیمہ نے بھی ذکر کیا ہے، البتہ اس کے الفاظ یوں ہیں جب آخری روزہ دار داخل ہوگا تو اسے بند کر دیا جائے گا، جو داخل ہوگا وہ مشروب پیے گا اور جو پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی جنت کا دروازہ جو ہے ریان، اس میں جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس میں جو اللہ کی طرف سے مشروب پیش کیے جائیں گے، جب وہ پیے گا تو کبھی اس کے پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے
جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس میں کوئی کمی، کچھ زیادہ نہیں کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ اللہ کی قسم میں اس میں کچھ زیادتی نہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ تو کتنی بڑی محترم ناظرین بات پھر وہیں گھوم کے آ جاتی ہے۔ یقین کریں اس رمضان کو جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں سمیٹیں، اس کو جو ہے ضائع نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں پھر سے رمضان لے کے آیا۔ کتنے لوگ جو ہے وہ چلے گئے اس دنیا سے، ہمارے جاننے والے چلے گئے، عزیز و اقارب چلے گئے، جو اس نعمت سے انہوں نے اپنی زندگی میں روزے رکھے، لیکن اللہ نے ہمیں پھر یہ نصیب کیا کہ ہمارے زندگی میں پھر رمضان آ گیا۔ اس کو خوب انجوائے کریں، خوب جو ہے روزے رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، لوگوں کے اوپر صدقہ خیرات کریں اور اچھے نیک عمل کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتا رہے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ اللہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے شروع ویڈیو میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کرنے والے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، ان کو جس سے داخل ہونے کی آواز دی جائے گی۔ روزے داروں کے لیے بھی ایک ریان نامی مستقل دروازہ ہوگا، اس سے ان کو بلایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور اے ابو بکر، مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل کرنے کا حکم دیں کہ جو مجھے
جنت میں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ دوسرا عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ جب میں دوبارہ آپ کے پاس آیا اور یہی مطالبہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک اپنے سینے کے ساتھ لگوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے اس کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے اس کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے سٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر ثبت کر دی جاتی ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس کے باعث مہر لگا دی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت کی جاتی ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان سے زیادہ فائدے اٹھائیں۔ یہ بڑا رحمت اور بڑا سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ پتہ نہیں پھر زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے اس کو خوب اچھے طرح سے انجوائے کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور لوگوں کی افطاریاں کروائیں اور نیک عمل کریں، صدقہ خیرات کریں۔ یقین بڑھیں بہت ہی یہ قیمتی مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، پھر زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور آخر دعوانا الحمد